الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء والاصفیاء اما بعد۔ چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے جرائم کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالی کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور ناپاک کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ عیسائیوں کا ذکر فرمایا کہ یہ دین میں غلو کرتے ہیں، اور انہیں مخاطب کر کے کہا کہ تم دین میں غلو نہ کرو، اور ان کے عقیدہ تثلیث یعنی حضرت عیسیٰ، حضرت جبریل اور اللہ تعالیٰ ان کا مجموعہ خدا ہے، اس عقیدے کا رد فرمایا اور حضرت عیسیٰ کے صحیح مقام کو اور اصل مقام کو بیان فرمایا کہ وہ تو اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نہ کہ وہ ابن اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں۔ پھر سورہ نساء کے بالکل اختتام پر دوبارہ آغاز والے مضمون کا اعادہ فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں نرمی اور رعایت کرو اور قریبی ورثاء کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں حضرت عیسیٰ کی اس دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آسمان سے دسترخوان اتارنے کی دعا کی تھی، تو اس کا ذکر موجود ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اس سورت میں بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ بالکل آغاز میں اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا کہ وہ اپنے عہد کو، اپنے عقد کو پورا کریں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا ہوا عہد ہو، اسے پورا کرنا لازم ہے، ضروری ہے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ ایسی چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا جو اسلام سے قبل جنہیں معاشرے میں حلال سمجھا جاتا تھا، اور ایسی چیزیں جو صحت کے لیے، جسم کے لیے، دین و ایمان کے لیے، اخلاق کے لیے نقصان دہ تھی، ان چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا۔ مثلا مردار ہے، اسی طرح بہنے والا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور ایسا جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، ان سب چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد دوبارہ طہارت کا حکم دیا، اور وہی مضمون جو 5ویں سپارے میں بیان فرمایا تھا، فرائض وضو کا بھی ذکر فرمایا، اور غسل جنابت سے پاکی کا حکم بھی فرمایا، اور اس کے ذیل میں اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی بزدلی، ان کے فتنہ و فساد، ان کی سرکشی، ان کے تکبر کو بیان فرمایا، اور ان کے گندے اوصاف اور بری خصلتوں کو بیان فرمایا، جس سے مقصود یہ ہے کہ مسلمان اور اہل ایمان اپنے آپ کو ان صفات سے بچائیں اور ایسی چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ پھر نصارہ کے احوال بھی بتلائے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عہد کو انہوں نے توڑا، اور پھر یہ اعتقادی، عملی، اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا وغیرہ وغیرہ۔ ان کے تمام ان بری خصلتوں کو، احوال کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا کہ انہوں نے یہودیوں کو کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اور پھر ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، قوم عمالقہ سے جہاد کی ترغیب دی، تو آگے سے انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات کا مذاق اڑایا اور حضرت موسیٰ سے ڈائریکٹ کہا کہ ہم تو جب تک قوم عمالقہ ہیں، ہم تو یہاں
ارض مقدس میں فلسطین میں داخل نہیں ہوں گے، جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر ان سے لڑے، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان فرمایا کہ حابیل کو قابیل نے قتل کیا، اور یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو قابیل کے ہاتھوں سے ہوا۔ یہ پورا قصہ اس کے اندر بیان فرمایا گیا۔ پھر اس واقعے کے بعد ڈاکوؤں کا اور باغیوں کا زمین میں جو فساد پھیلاتے ہیں ان کی سزا کا ذکر کیا گیا، اور ان کی مختلف سزائیں، سولی پہ چڑھانا، قتل کرنا، اور جو ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹی جانب سے کاٹنا وغیرہ، یہ چیزیں بیان فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد چور کی سزا، ان کے ہاتھ کاٹنے کا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کا حکم دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اور ان تمام سزاؤں سے مقصود وہ جرائم کو ختم کرنا ہے اور جرائم کا سدباب کرنا ہے۔ اسلام کی جتنے بھی اسلامی قوانین ہیں اور حدود ہیں، ان کا مقصود یہی ہے کہ تاکہ جرائم کا خاتمہ ہو اور سدباب ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہودیوں کی اور اسی طرح منافقین عیسائیوں کے جو فساد ہیں اور ان کی گمراہیاں ہیں ان کو ذکر فرمایا، اور ان کو بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو خطاب کیا کہ تم ان کے ساتھ قلبی دوستی مت کرو۔ ان کے ساتھ قلبی دوستی لگانے سے منع کیا، کیونکہ وہ ملت اسلامیہ کے، اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ تو ان کے ساتھ دوستی کا نتیجہ ارتداد کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے تم ان سے دور رہو، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ اور پھر ارتداد کے حوالے سے وعید بھی سنائی کہ اگر کوئی شخص اسلام سے پھر جاتا ہے اور ارتداد اختیار کر لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، نیک اعمال، وہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں، دوزخ میں جلے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوستی نہ کرنے کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے شاعر کا، اسلام کے جو شاعر ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر وہ جو اپنے عقائد ہیں ان میں مسلمانوں کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اپنے نظریات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، بلکہ آپس میں دوستی کرو، سچے ایمان والوں کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ اور پھر چھٹے پارے کا جو آخری رکوع ہے، اس میں یہود پر اللہ تعالیٰ کی جو لعنت ہے اور لعنت ہوئی، اس کا سبب بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اور نمبر 2 حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اور پھر بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جو سب سے زیادہ دشمن ہیں ان کا بیان فرمایا کہ سب سے سخت ترین دشمن اور سب سے زیادہ خطرناک جو دشمن ہیں مسلمانوں کے لیے وہ یہود اور مشرکین ہیں۔ اور نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ کچھ نہ کچھ پھر بھی یہود اور مشرکین کے مقابلے میں نرم دل ہیں اور اسلام کے، مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہود اور مشرکین کی جو سازشیں ہیں ان سے باخبر رہنے کا حکم دیا، اور ان کے ساتھ ہر قسم کے جو تعلقات ہیں ان سے بچنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان کے ساتھ دوستی لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔